رکھنے والی ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری سنانے والا، ونذیرن اور ڈر سنانے والا، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اور آپ سے جہیم والوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ ان آیات کے اندر مشرکین مکہ کا جو ایک نظریہ تھا باطل قسم کا، جو ایک ان کا برا عقیدہ تھا، اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ کفار نے ہمیشہ سے ایک کرائیٹیریا سیٹ کر دیا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے، جس کے پاس شہرت زیادہ ہے، جس کا قبیلہ بڑا ہے، جس کی قوم بڑی ہے، یہ اللہ رب العزت نے جو نبوت کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ اسی کے پاس ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت جو وحی کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں یہ بھی اسی پر آنا چاہیے جس کے پاس دولت، جس کے پاس شہرت، جس کے پاس قوم قبیلہ بڑا ہے، جس کی فین فالوئنگ بڑی ہے۔ یوں لگا لیں، دور حاضر کے اندر اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس فین فالوئنگ زیادہ ہے اس کے پاس نبوت اور رسالت اس کو ملنی چاہیے۔ تو اسی اپنے نظریے کے مد نظر انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اعتراض کیا، اور انہوں نے آ کر کہا کہ لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ۔ دو سوالات کیے انہوں نے۔ پہلا یہ تھا کہ اللہ آپ سے کلام کرتا ہے، اللہ آپ تک اپنا پیغام بھیجتا ہے، آپ کو پہنچاتا ہے، ضرورت پڑے تو اللہ ڈائریکٹ آپ سے بات کر لیتا ہے، اور اللہ نے آپ کو اپنے پاس بھی بلا لیا، اللہ نے آپ کا شق صدر بھی کر لیا، اور اللہ آپ کے ذریعے ہمیں نشانیاں بھی دکھا رہا ہے معجزات کی صورت میں۔ تو یہ چیزیں ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ یہ چیزیں ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ حالانکہ وہ کہتے تھے ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، دولت ہمارے پاس، مال ہمارے پاس، شہرت ہمارے پاس، عزت ہمارے پاس، بڑا خاندان، بڑی برادری ہمارے پاس، اور سرداری ہمارے پاس۔ جب یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے تو آپ کو کیوں دیا گیا؟ لولا یکلمنا اللہ، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ براہ راست کلام کرے، اللہ براہ راست ہم سے کہے کہ میں خدا ہوں، یہ میرے رسول ہیں، جیسے یہودیوں نے، بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا۔ یاد ہے نا آپ کو، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، او تأتینا آیا، یا وہ کہتے تھے کہ جو معجزات آپ کے ہاتھوں ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں ظاہر ہونے چاہیے، ہمیں بھی تو اس میں سے حصہ ملنا چاہیے، آخر ہماری بھی عزت ہے، آخر ہمارا بھی نام ہے، آخر ہم بھی سردار ہیں، مکے کے اندر ہمارا نام ہے، ہمارا توتی بولتا ہے۔ وہ اس طرح کے باطل قسم کے ان کے نظریات، باطل قسم کی سوچ، باطل قسم کے عقائد، اللہ نے فرمایا کہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی سے ملتی جلتی باتیں بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے کہہ چکے ہیں۔ انہیں چاہیے جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں پہلے اس واقعے کو پڑھیں جب اللہ رب العزت نے بالواسطہ براہ راست ان سے کلام فرمایا، جب اللہ نے بنی اسرائیل والوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں رب ہوں، موسیٰ میرے نبی ہیں، تورات میں نے عطا کی ہے، تم ان پر ایمان لاؤ، کلمہ پڑھو اور ان کی اتباع کرو، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ فرمایا میں ان سے بات کر لوں،
میں ان کو معجزات دکھا دوں، اور یہ بھی وہی کہیں گے جو بنی اسرائیل والے ان سے پہلے کہہ چکے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں کے بھید، ان کے دلوں کے حالات میرے سوا کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں ان کے دلوں پر کیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہریں لگ چکی ہیں۔ جو ان کے دل کی کیفیت تھی بنی اسرائیل والوں کی، یہی کیفیت ان کی ہے۔ یہ صرف اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، جھوٹی انا کو تسلی دینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے بنیاد بنا کر یہ اعتراضات کریں۔ تشابہت قلوبہم، جو ان کے دلوں میں تھا وہی ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ نہ وہ خیر چاہتے تھے نہ یہ خیر چاہتے ہیں، نہ وہ بھلائی کی طرف آنا چاہتے تھے نہ یہ بھلائی کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ فاللہ تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو آیات، جو نشانیاں، جب جن حالات میں جس طرح کی نشانیاں، جس طرح کے معجزات ہم نے ضروری سمجھے وہ ہم نے عطا کر دیا۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں یقین ہے مرنا ہے، جنہیں یقین ہے قبر کے اندر جا کر سوال جواب ہونے ہیں، جنہیں یقین ہے پل صراط سے گزرنا ہے، جنہیں یقین ہے اس بات کا کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کو جواب دینا ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقین والے لوگوں کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں۔ جن کو یقین نہیں ہے ان کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے، وہ کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ 15 سے 12 سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کفار نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا، وقالوا لن نؤمن لک، انہوں نے کہا جی ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر الارض، یہاں تک کہ زمین پھٹ جائے، زمین کیا ہو جائے؟ شک ہو جائے، پھٹ جائے، اور آسمان ٹوٹ کر زمین پر گرے ہمارے سامنے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یا ہمارے لیے کھجوروں کے باغات ہوں، آپ اگائیں، آپ بیٹھے بیٹھے کہیں جی یہاں پر کھجور کا باغ ہو جائے، یا ہمارے لیے انگوروں کے باغات ہوں، یا ہمارے لیے بہترین قسم کے جو ہے نا مختلف انواع کے باغات ہوں، ہم آپ کے ہاتھوں سے ان کو دیکھیں پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ یہ ان کے طرح طرح کے بیہودہ قسم کے اعتراضات جو تھے، اللہ رب العزت نے ان کی نفی فرما دی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایمان لانا ہے تو ان دیکھا ایمان، بغیر دیکھے ایمان لاؤ، جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ سچ ہے، اسے سچ مانو، تسلیم کرو، اگر نہیں تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے تمہارے ایمان کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہارے جو ہے نا کلمہ پڑھنے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارا محتاج ہی نہیں ہوں۔ آگے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی، جب بھی اس طرح کے بیہودہ سوالات قرآن کریم کے اندر ذکر کیے گئے، بیان کیے گئے کفار کے، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کو تسلی دی، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ جا کر لوگوں کی جو ہے نا ناجائز قسم کی فرمائشوں کو پورا کریں، نہ، بالحق، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ بشیر کا معنی ہے خوشخبری سنانے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا۔ اور یاد رکھیے گا قرآن کریم کے اندر جب بھی نذیر کا ذکر آئے گا، نذیر کا معنی ہے محبت کے ساتھ ڈرانے والا۔ نذیر کا معنی کیا ہے؟ محبت کے ساتھ ڈرا بھی رہے، ساتھ محبت کا عنصر موجود ہے۔ ڈرانے میں فرق ہوتا ہے، محبت کے ساتھ۔ محبت کیا ہے؟ محبت حضور علیہ السلام کی یہ تھی کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ میری امت کا کوئی بھی بندہ جہنم میں نہ جائے،
میرے سارے امتی کہاں جائے؟ جنت کے اندر جائیں. یہ محبت. بھائی میں تمہارا خیر خواہ ہوں, مجھے تم سے محبت ہے, میں چاہتا ہوں میرے ساتھ تم بھی جنت میں جاؤ, جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچ جاؤ. یہ محبت. نذیر کا معنی کیا ہے؟ محبت کے ساتھ کسی کو ڈرانا. فرمایا ہم نے آپ کو بشیر بنایا, جنت کی خوشخبری سنانے والا, نذیر بنایا جہنم سے محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ ڈرانے والا, بچانے والا. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. آگے فرمایا کہ بلکہ اس سے پہلے میں چاہوں گا میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث پاک سناؤں. حضرت عطا بن یسار روایت کرتے ہیں, اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا. اس کا آپ کو مفہوم عرض کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر کے اندر ہے, قرآن کریم کی آیات کی, صورتوں کی جہاں تفسیر آئی نا, وہاں پر یہ حدیث نقل کی گئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. شاہد کا معنی کیا ہے؟ گواہ بنا کر بھیجا. مبشرن کا معنی ہے خوشخبری سنانے والا. نذیر کا معنی کیا ہے؟ محبت سے ڈرانے والا. وحرزا للامیین, ان پڑھ لوگوں کا خیر خواہ, جنہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کے بارے میں, جنہیں اللہ کا تعارف نہیں ہے, جنہیں اللہ کی پہچان نہیں ہے, جنہیں یہ نہیں پتا کہ آپ کون ہیں, ان کے لیے خیر خواہ, محبت کرنے والا, ان کو اپنے ساتھ جوڑنے والا بنایا. آگے فرمایا کہ انت عبدی و رسولی, آپ میرے بندے ہیں اور آپ میرے رسول ہیں. اللہ کیسے پیار سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کر رہے ہیں. انت عبدی و رسولی, آپ میرے بندے ہیں, آپ میرے رسول ہیں. آگے فرمایا کہ ہم نے آپ کو جو لقب عطا کیا ہے نا وہ ہے متوکل. لقب کیا دیا آپ کو؟ سمیتک المتوکل, میں نے آپ کا نام متوکل. متوکل کا معنی ہے توکل کرنے والا, اللہ پر بھروسہ کرنے والا, اللہ پر بھروسہ کرنے والا, اللہ پر توکل کرنے والا, برے سے برے حالات کے اندر بھی اللہ کے ساتھ لو لگانے والا. ٹھیک ہے. آگے فرمایا کہ میں نے آپ کو نرم خو بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ نرم مزاج. آپ کو سخت مزاج اور سخت دل میں نے نہیں بنایا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر ہم آپ کو سخت مزاج بناتے تو یہ جو آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے نا دیوانہ وار, یہ کبھی بھی آپ کے پاس جمع نہ ہوتے. اللہ کیا فرمایا؟ ہم نے کیسے بنایا آپ کو؟ نرم مزاج بنایا ہے, سخت مزاج نہیں بنایا, سخت دل نہیں بنایا. اور آگے فرمایا ہم نے آپ کو ایسا بھی نہیں بنایا جو چوکوں چوراہوں کے اندر, بازاروں کے اندر شور مچانے والے ہوتے ہیں. ایسا بھی ہم نے آپ کو نہیں بنایا جو چوک کے اندر, چوراہے کے اندر, بازار کے اندر شور مچاتے ہیں, میری بات سنو, میری بات سنو. نہیں 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 نہیں. آگے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اپنے دشمن سے بدلہ لینے والا نہیں بنایا. اپنے دشمن سے بدلہ لینے والا نہیں بنایا, بلکہ کیسا بنایا؟ معاف کرنے والا, درگزر کرنے والا. اور آگے فرمایا کہ ہم نے آپ کو برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا بھی نہیں بنایا. برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا نہیں بنایا. ذرا چلیے مکے میں, آج سے کوئی 1450 سال پہلے, 1445 سال پہلے چلے مکے میں. حضور علیہ السلام جا رہے ہیں, بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے,
گڈڑی پاس رکھی ہوئی ہے، بھاری ہے. پوچھا اماں کہاں جانا ہے؟ کہا کہ فلاں وادی میں جانا ہے. کوئی ہے اٹھانے والا؟ کوئی نہیں ہے. اٹھا دوں، سر پہ رکھ دوں؟ بیٹا رکھ دو. آپ نے اٹھایا، آپ کو محسوس ہوا کہ وزن زیادہ ہے، اماں سے نہیں اٹھایا جائے گا، جانا بھی اس نے دور ہے، پہاڑ میں جانا ہے. اماں تجھے چھوڑ آؤں؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین، سارے جہانوں کا سردار کہہ رہا ہے، نبیوں کا امام کہہ رہا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ تجھے چھوڑو وہاں پر؟ ہاں ہاں بیٹا چھوڑو. اب حضور نے اس کی گڈڑی اٹھائی، اپنے سر مبارک کو رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو راستے میں پوچھا اماں کیوں جا رہی ہے؟ ادھر تیرے رشتے دار ہیں. کہا بیٹا کوئی بھی نہیں ہے. پھر کیوں جا رہی ہے؟ تیری قوم، تیرا قبیلہ، تیرے رشتے دار سارے یہاں پر ہیں، ان کو چھوڑ کے کہاں جا رہی ہے؟ کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا بیٹا نہ پوچھ. اماں پھر بھی بتا تو صحیح. کہا کہ بیٹا ادھر ایک جادوگر آیا ہوا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ادھر ایک جادوگر آیا ہوا ہے، وہ لوگوں پر جادو کرتا ہے اور لوگ اپنے پیو ماں کا، ماں باپ کا دین بھول جاتے ہیں. کون کہہ رہی ہے؟ بڑھیا کہہ رہی ہے. اماں اس کا نام کیا ہے؟ پتر محمد بن عبداللہ. اب بڑھیا کو نہیں پتا جس کے بارے میں یہ بات کہہ رہی ہوں وہ میرا سامان اٹھا کے میرے ساتھ جا رہا ہے. اماں اور بتا. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بدخوئیاں کرتی رہی اور حضور چلتے رہے ساتھ ساتھ، مسکراتے رہے. اماں ٹھیک کہہ رہی ہے، ٹھیک کہہ رہی ہے. وہ حضور کی بدخوئی کر رہی ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اماں ٹھیک کہہ رہی ہے. چلتے چلتے آپ نے اس عورت کو اس کے مقام تک پہنچا دیا جہاں اس نے جانا تھا. ذرا برابر اسے احساس نہیں ہونے دیا کہ جس کے بارے میں تو یہ کہہ رہی ہے وہ میں ہوں. اس کا سامان رکھا. کہا اماں اجازت، اب میں جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں بیٹا جاؤ، لیکن جانے سے پہلے اپنا نام تو بتا دو. میں بھی کتنی پاگل ہوں، اتنی دور سے تم نے میرا سامان اٹھایا، میرے ساتھ چلتے، میں باتیں کرتی رہی، تم نے بات ہی کوئی نہیں کی، میری سنتے رہے. اب جا رہے ہو، اپنا نام تو بتاؤ. اس نے کہا اماں جس کو برا بلا کہہ رہی تھی وہ میں ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ جس کو برا بھلا کہہ رہی تھی، جس کے خلاف باتیں کر رہی تھی، وہ میں ہوں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تو ہے؟ ہاں ہاں میں ہوں. نہ پتر. ہاں ہاں ماں میں ہوں. اچھا پتر پھر ایسے کیوں جا رہا ہے؟ مجھے کلمہ پڑھا کے جا. تو اتنے اچھے اخلاق والا، میں سارا راستہ تیرے خلاف باتیں کرتی رہی، میں سارا راستہ تجھے برا بھلا کہتی رہی، میں ساری رات تیری بدخوئیاں کرتی رہی، تو نے ذرا برابر تیری پیشانی، تیرے ماتھے پر سلوٹ بھی نہیں آئی. مجھے کلمہ پڑھا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نبی مکرم ہم نے آپ کو کیا بنایا؟ بدلہ لینے والا نہیں بنایا، ہم نے آپ کو معاف کرنے والا بنایا. آگے ذرا سنیے. اللہ نے فرمایا ہم اس وقت تک آپ کو موت نہیں دیں گے، ہم اس وقت تک آپ کو موت نہیں دیں گے جب تک آپ کے ہاتھوں اندھوں کو آنکھیں نہ دے دیں. اندھوں سے مراد کیا ہے؟ بے عمل لوگ، بے راہ لوگ، گمراہ لوگ. جب تک وہ سیدھے راستے پر نہ آ جائے، جب تک آپ کے گرد لوگوں کا جھمگٹا نہ ہو جائے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے پاس جمع نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم آپ کو موت نہیں دیں گے. آگے فرمایا ہم اس وقت تک آپ کو موت نہیں دیں گے جب تک بہرے سننے نہ لگ جائیں. اللہ اکبر. ابھی جو لوگ آپ بات کرتے ہیں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو حضور علیہ السلام شروع میں بات کرتے تھے نا، تو لوگ مکے کے جو سردار تھے، جو قریشی تھے، جو مشرکین مکہ تھے، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہیں ان کی بات ہمارے دلوں پر یا ہمارے کانوں پر اثر نہ کر جائے. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عنایتیں، یہ عطائیں بخشی ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص فضل ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا.
انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور محبت کے ساتھ پیار سے ڈرانے والا، جہنم سے بچانے والا۔ وَلَن تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آخری لفظ جہیم کا معنی اگر صرف یہ کر لیا جائے نا جہنم والے یا جہنم میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا تو یہ اس لفظ کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ جہیم جیم ہے میم، جہم، جہم کا معنی شیر کی آنکھ سے دیکھنا۔ لفظی معنی کیا ہے؟ کسی کو شیر کی، جیسے شیر اپنے شکار کی تاڑ میں رہتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کب میں نے حملہ کرنا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کب میں شکار کا پیچھا کروں گا تو اس کو دبوچ لوں گا۔ ایسے ہی جہیم جو جہنم ہے یہ بھی ہر وقت اپنے شکار کی تاڑ میں رہتی ہے، طاق میں رہتی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، اللہ نے فرمایا کہ جہنم جو ہے یہ انسان کی طاق میں لگی ہوئی ہے، اپنے شکار کی طاق میں، انتظار میں ہے۔ یہ مت سمجھے کوئی بندہ کہ یہاں پر میں جو مرضی کرتا رہوں گا وہاں جا کے بچ جاؤں گا، نہیں 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 نہیں، جہنم انتظار میں ہے، طاق میں لگی ہوئی ہے کہ یہ میرا شکار کب میرے پاس آئے گا اور میں اپنے شکار کو دبوچ لوں گی۔ شیر پھر بھی آپ ڈسکوری اگر دیکھتے ہیں، نیشنل جیوگرافیہ دیکھتے ہیں اگر آپ، تو اس کے اندر شکار دکھاتے ہیں شیر کا، چیتے کا، اسی طریقے سے بھیڑیے کا، لگڑ بگے، جو چیزیں ہیں ان کے شکار دکھاتے ہیں، وہ شکار کا طریقہ بھی بتاتے ہیں وہ۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو چیتا ہوتا ہے نا، چیتا وہ 99.9% اپنے شکار کو قابو کر لیتا ہے، صرف ایک پوائنٹ کے اندر چانس ہوتا ہے کہ کبھی اس کا شکار اس سے بچ جائے۔ اور پتہ ہے کتنا عرصہ وہ اپنے شکار کو شکار کرنے کے لیے انتظار کرتا ہے؟ کئی ہفتے تک وہ ایک جگہ پر بیٹھتا ہے چھپ کے اور دیکھتا ہے کہ جو ہے نا یہ ریوڑ جا رہا ہے، اس ریوڑ میں سے کسی ایک بکری کو، اگر ہرن ہے کسی ایک ہرن کو، کمزور کو، کسی ایک کو وہ ٹارگٹ کرتا ہے، روزانہ دیکھتا ہے اس کی یہ یہاں سے جب یہ گزرتا ہے اس کی جگہ کون سی ہے، چھپ کے بیٹھتا ہے، اس ریوڑ کی ٹائمنگ کو نوٹ کرتا ہے اور اس جانور کو جسے وہ ٹارگٹ کرتا ہے نا اسے وہ دیکھتا ہے کہ یہ کون سی جگہ پر ہوتا ہے، اس کے آس پاس کتنے جانور ہوتے ہیں، وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ پورا ٹارگٹ کرنے کے بعد جب وہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اب میں اس پر حملہ کروں گا تو اس کو دبوچ لوں گا، پھر جب وہ حملہ کرتا ہے تو چند سیکنڈز کے اندر وہ اسے دبوچ لیتا ہے۔ 0.1 کے اندر یہ چانسز ہوتے ہیں کہ بھیڑیا چیتا اپنے شکار پر حملہ کرے اور وہ ناکام ہو، ورنہ جتنی وہ محنت کرتا ہے جب سب کچھ کرنے کے بعد۔ اللہ نے فرمایا کہ جو جہنم ہے اس سے کہیں زیادہ، ان چیزوں سے کہیں زیادہ طاق میں بیٹھی ہوئی ہے، انتظار کے اندر ہے، یہ جو ہی پل صراط پہ آئے گا میں اسے فوراً دبوچ لوں گی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ بال سے باریک تلوار سے تیز، گناہگار کٹ کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے، کٹ کٹ کے، کافر مشرک منافق کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے، اور جو ایماندار ہیں، جو مومن ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ بجلی کی طرح، بجلی کی چمک کی طرح وہاں سے وہ گزر جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ ہے جہیم کا صحیح معنی۔ وَلَن تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے جہیم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، آپ ان کے جواب دہ نہیں ہیں، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔